کہ آپ اپنے لباس سے کچھ میسیجز دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے لیکن اپنی طرف سے فل ویل ڈریسڈ ہے, تو ہاؤ کین یو کمپیئر دیز بوتھ سائڈس؟ جب آپ کسی کے آفس میں آ گئے نا, تو واٹ میٹرز کہ آپ اپنی پرسنل پریزنٹیشن اس وقت کہاں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا, پرسیپشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ کامیاب بندے ہیں سر. بس ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے سر, اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے. چل بتاؤ کہ سر وہ رشتے والے انہوں نے دیکھنے آنا ہے یا ان کو ملنے جانا ہے, تو اگر آپ لگیں اس طرح غریب غربا اور آپ لگیں کہ یار ایسے جیسے ہو ڈیڈنٹ رین, تو میرا نہیں خیال کہ نہ آپ کے لیے اچھا ہوگا نہ ملک کے لیے اچھا ہوگا. کلر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی کلر کے مطابق کپڑے نہیں پہنیں گے تو ہم اچھے نہیں لگ سکتے. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ سب؟ میرے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے حامد سعید. اور ہر بندہ انسان کی لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی پریزنس, اس کی اپیرنس. اور ہر اپیرنس کے لیے بندہ کانشیس ہے, چاہے وہ اسکن ہو, چاہے وہ ڈریسنگ ہو, چاہے وہ شوز ہوں, یا پھر وہ اس کی کسی کے ساتھ کمیونیکیشن ہو. تو جو آج میرے ساتھ موجود ہیں, اٹس ویری آنر فار می کہ انہوں نے مجھے اپنا ٹائم دیا اور آج یہ ہمیں بتائیں گے کہ ایک انسان کو کیسے رہنا چاہیے. لائک اس کی پریزنس لائف میں, اس کی کمیونیکیشن میں کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کی ڈریسنگ, اس کا امیج. تو میں سر سے بات کرنا چاہوں گا. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو فار کمنگ. سر فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ یور انٹروڈکشن, کہ آپ کی کہاں سے کوالیفیکیشن ہے اور آپ نے یہ ایک امیج کنسلٹنٹ, دیکھیں کچھ چیزیں کامن نہیں ہیں اور ڈے بائی ڈے چیزیں نیو انوویشنز ہو رہی ہیں, تو آپ نے اس فیلڈ کو کیسے چنا اور ہاؤ یو آر فیلنگ ان دس فیلڈ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھینک یو فار آسکنگ دس ویری امپورٹنٹ کویشچن. میرا سفر کا آغاز یہاں پاکستان سے شروع ہوا. انجینئرنگ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں. تو ایک انجینئر کا امیج کنسلٹنٹ, اس کے تعلق کیا ہے, وہ ڈریسنگ کے بارے میں کیا ریلیشن شپ بنتا ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ انجینئرنگ سے جو میں نے سیکھا ہے وہ سیکھی ہے لاجک, ریشنل. تو آج بھی جو میں کام کر رہا ہوں, جو میں بات کروں گا آپ سے کہ آپ کو کون سا فیشن جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے, اپلائی کرنا چاہیے, یا آپ کو لباس کیسے پہننا چاہیے, تو اس میں بھی لاجک ہوگی, ریشنل ہوگی. تو سفر کے آغاز وہاں سے شروع ہوا پاکستان سے. اس کے بعد پھر میں جو آپ نے بات کی کہ کہاں جو ہے نا وہ پیشن ڈیولپ ہوا, کہاں جو ہے نا وہ ارادہ کیا کہ دس واٹ آئی ایم گونا ڈو, تو اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا, کوئی خیال نہیں تھا. تو میں سول سرچنگ کرنے کے لیے میں نے کہا چلتے ہیں امریکہ چلتے ہیں. تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ آئی ول فائنڈ آؤٹ کہ میں نے کیا کرنا ہے لائف میں, کیا کرنا ہے, کہاں اپنے آپ کو پارک کرنا ہے. اور بیسیکلی آئی واز لوکنگ فار کہ میں نے ویلیو ایڈ کیسے کرنی ہے. اوکے, تو دیٹ واز مائی انسائٹ جو میری واٹ واز ڈرائیونگ می. تو اس میں پھر میں نے پہلے کہا چلے کچھ ایجوکیشن اور لے لیتے ہیں. ایم بی اے کیا. تو ایم بی اے اور انجینئرنگ کا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے, بڑا اچھا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. لیکن ایم بی اے سے میں نے یہ سیکھا کہ ہاؤ دا بزنس ورلڈ آپریٹس, کہ مطلب ڈفرینٹ جے ڈیز کیا ہیں, سی لیول کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, مڈل لیول کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ڈفرینٹ پروفیشن ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کا رول کیا ہے. تو اس سے یہ مجھے نالج ملا. اینڈ دیٹ تیسرا اسٹاپ میرا تھا وہ تھا فیشن. اور فیشن اسکول گیا, فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, جو کہ نیو یارک کا 5th لارجسٹ آئی وڈ سے کالج ہے, جہاں پہ تمام ٹاپ ڈیزائنرز وہاں سے ایجوکیٹڈ ہیں. تو آئی وینٹ دیئر. تو میں کہوں گا کہ میرے پاس لیتھل کمبینیشن ہے, انجینئرنگ کی لاجک, ایم بی اے کا ہاؤ بزنس ورلڈ آپریٹس, اور تیسری بات یہ کہ میرے پاس نیٹی گریٹی فیشن کی, امیج کنسلٹیشن کی, وہ ایک ٹاپ اسکول سے FIT سے. سر ورسا انٹرسٹنگ آپ نے اپنی جو ہسٹری بتائی, تینوں کا کوئی جوڑ نہیں اور آپ نے بڑے ہی معصومانہ انداز میں تینوں کو اٹیچ کیا ہے. سر ایک اور میرا یہ سوال ہے کہ فار ایگزامپل ان ابراڈ ایوری ون از کانشیس اباؤٹ دیئر امیج, دیئر اپیرنس. پاکستان کی پرسنالٹی میں یا پاکستان کے لوگوں میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کتنی اویئرنیس پہلے تھی اور آپ کی ورکنگ کے بعد کتنے لوگ اس میں اور انٹرسٹ لینے لگ گئے ہیں؟ اب تو میں کہوں گا ملینز میں ہیں لوگ. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو اللہ میاں کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی ہے اور ایم گیٹنگ دیز ورڈز آؤٹ. کیونکہ ایکچولی یہ سارا کام جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ بندے کو اپنے کام کو اللہ سے کنیکٹ کرنا چاہیے. ادروائز سارا پھر وہ دنیا کے لیے تو لوگ کوشش کرتے ہی ہیں. تو میں نے اس کو کنیکٹ اس لیے کیا ہے کہ دیکھیں اگر میں کسی بندے کی ڈریسنگ اچھی کر دیتا ہوں یا اس کی میں جو پرسنالٹی ہے وہ امپروو کر دیتا ہوں, تو اس میں اپ لفٹ تو آ جائے گی نا. تو اپ لفٹ آئے گی تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کے پاس اپرچونیٹیز جو سکسیس کی ہیں وہ انکریز ہو جائیں گی. ایگزیکٹلی. تو صدقہ جاری ہے میرے لیے. باقی یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں پہلے کیا سوچتا تھا میں, جب میں پہلے آتا تھا تو میں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ لباس کے بارے میں,
تو لوگوں کے بعد اتنی وہ ایپیٹائٹ نہیں تھی, لوگ اتنا زیادہ اس کے اوپر غور نہیں کرتے تھے. لیکن جب میں نے ایکچولی ڈیسائیڈ کیا آنے کا, اس سے میں نے 1 سال پہلے آ کے تھوڑا سروے کیا, تو میں نے دیکھا کہ لوگ بہت انٹرسٹڈ ہیں, ان کے پاس کافی وہ کویشچنز ہیں آل دیٹ. لیکن پھر بھی جو میرا مین چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کیوں آئے ہیں. ہاں مطلب سب باہر کا سوچتے ہیں وائی یو کیم ہیئر. وہ تو خیر ایک تو وہ ہے نا کہ کیوں آیا ایز اے پاکستانی میں یہاں پہ امریکن ہو کے کیوں آیا. ایک دوسرا یہ ہے کہ میں ڈریسنگ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستانی کو ڈریسنگ کرنا نہیں آتا, تو یہ پوچھتے ہیں مجھ سے. تو اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ کسی پاکستانی کو یہ کہہ دو کہ تمہیں ڈریسنگ کرنی نہیں آتی, تو وہ تو آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا نا. کہتے ہیں برے کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں, ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. تو کہتے پھر مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن بندہ بڑا اچھا لگتا ہے, ایسے ہے کہ نا کوئی ایونٹ آ گیا, موڈ آ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو آپ بڑے اچھے لگتے ہیں. اس کے بعد دوسرے دن جو ہے وہ کیا ہے کہ دوسرے دن جو ہے نا آپ سم واٹ اچھے لگتے ہیں, تیسرے دن ایسے مطلب ہے کہ یو ناٹ دیٹ گریٹ, اور چوتھے دن جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ وہی ہے. ایگزیکٹلی. تو بات ایکچولی ڈریسنگ میں یہ ہے کنسسٹنسی کی بات ہے کہ کیا آپ ہر روز اچھے لگ رہے ہیں. اچھا سر, یہاں پہ میرا پوائنٹ ہے ڈریسنگ, ایک ڈریسنگ ہوتی ہے ایونٹ ڈریسنگ. جی, شادی ہے, کوئی آپ کا پروفیشنل ایونٹ ہے, جی, دیٹس نوٹڈ کہ آپ ہے سر. لیکن جو میری ایک اپنی آبزرویشن ہے, اور میں کافی پاکستانیوں کو پریزنٹ کر رہا ہوں اس میں, کہ ایوری ڈریسنگ, میرے خیال سے ڈریسنگ ڈزنٹ مین ایونٹس. سلیپنگ, ہوم, اسپورٹس, سوئمنگ, لائف اسٹائل ہے. لائف اسٹائل ڈریسنگ انوالو ان لائف اسٹائل. مطلب آپ کچھا پہن کے شادی پہ نہیں جا سکتے, اور آپ 3 پیس پہن کے گیم نہیں کھیل سکتے. تو یہ میرا یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں ڈریسنگ کے اکارڈنگ ٹو ایونٹ, یہ اس میں کتنے انسان کو ہر ایونٹ پہ مطلب دیکھنا چاہیے, اور کیا بہت ضروری ہے. بلکہ اس کو تھوڑا سا اور بیک میں لے کے چلتے ہیں کہ آپ اپنے لباس سے کچھ میسیجز دے رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ میسیجز کیا ہیں اس کی بات کرتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن. یعنی اس سے پہلے کہ آپ منہ سے چند لفظ بھی بولیں نا, تو آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں. تو وہ کون سی چیزیں جو آپ بتاتے ہیں, جو ہی نان وربل کمیونیکیشن, جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں اور اپنے اٹائر سے, اپنے لباس سے, اپنے اورا سے, اپنی پرسنالٹی سے آپ کیا بتاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو ہے, یہ بڑی امیزنگ بات ہے, جس کو آبزرو کریں تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. پہلی بات ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. یعنی ہم ایلیٹ سے بلانگ کرتے ہیں, ہم اپر مڈل کلاس سے ہیں, مڈل کلاس سے ہیں, لوور مڈل کلاس سے ہیں, یا فار دیٹ میٹر ہم کسی ولیج سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا, اب یہ پرسیپشن جو ہے نا, یہ 2 وے اسٹریٹ ہے. میں آپ کو ملتا ہوں, آپ مجھے ملتے ہیں, تو ایک دم سے ہمارا پہلا تو یہ دھیان ادھر جاتا ہے. اچھا, اب اس میں پوائنٹ کیا ہے. پوائنٹ یہ ہے, دیکھیں ہم تو ڈفرینٹ ڈیموگرافک سے آتے ہیں نا, آپ کسی اور سے ہیں, میں کسی اور سے ہوں, یو نو ہو ایور وی میٹ. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ ویل گرومڈ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اگر آپ ویل گرومڈ لگتے ہیں, ویری ویل پٹ ٹوگیدر لگتے ہیں, جو بھی آپ کرتے ہیں, جو بھی آپ کا اوکیزن ہے اس کے مطابق لگتے ہیں, تو پھر نو کویشچنز آر آسکڈ. مائنڈ میں کوئی کویشچن نہیں چلتا. بندہ کہتا ہے اچھا یار یہ ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر ہے, ہاں ڈاکٹر لگ رہا ہے, یہ جج ہے, جج لگ رہا ہے, اچھا لائر ہے, لائر لگ رہا ہے, اچھا سیلس مین ہے, سیلس مین لگ رہا ہے, اور اپروپریٹ لگ رہا ہے. تو اس کے بعد ہم فوری طور پہ نیکسٹ ٹاپک پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ بندہ وہ نہیں لگتا, تو پھر وہ ایک دماغ میں ایسے کویشچن آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بندہ آتا ہے, بڑا سلاپی ہے, بڑا ڈسیبلڈ ہے, از ناٹ ویری ویل پٹ ٹوگیدر, تو آ کے بڑی بڑی باتیں کرنی شروع کرتا ہے, یا سوچ کے ہی آتا ہے کہ میں بڑا وٹ ایور ہی از. ایگزیکٹلی. لیکن یہ ہے کہ جب پکچر اور ورڈز میچ نہیں کرتے تو دیر از اے ڈسکنیکٹ. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ویل گروم لگتے ہیں, اور آپ نے بات کی لوگوں کی باہر جانے کی, میں ہمیشہ ایک ٹپ دیتا ہوں کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں, کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں, تو آپ یہ کریں کہ ایک تو ایجوکیشن ہو آپ کے پاس, اسکل سیٹ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنل پریزنٹیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. 2 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو پھر اس کا مطلب یو آر انسٹاپیبل. تو یہ ہے پہلا پوائنٹ. اوکے. سوشل کلاس. دوسرا یہ ہے کہ آپ کامیاب لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. سر یہاں پہ نا ایک پوائنٹ ہے, جی, پیسہ اور ڈریسنگ, یہ 2 چیزوں کو میں میچ کرنا چاہوں گا. ایک بندہ ہے, ہی از ویل اسٹیبلشڈ, بہت پیسہ ہے, وہ سیوک پہ آ رہا ہے, وہ لینڈ کروزر پہ آ رہا ہے, یا کوئی چیز, اگر اس کی ڈریسنگ نہیں دیکھی جائے گی. لیکن اگر ایک بندہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے لیکن اپنی طرف سے فل ویل ڈریسڈ ہے, تو ہاؤ کین یو کمپیئر دیز بوتھ سائڈس. ایکچولی میرے ساتھ ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, یہ بڑے میٹر کرتا ہے, ایوری ویئر اٹس میٹر. بالکل صحیح ہے, آپ کو بڑا اچھا پوائنٹ ہے. ایکچولی میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں, کیونکہ میں پرسنل کنسلٹیشن بھی کرتا ہوں, ان کا وارڈروب بھی بناتا ہوں, ان کو میں ٹرانسفارم کرتا ہوں. تو ریسنٹلی میں نام لیے بغیر ایک بندے کی مثال دیتا ہوں, وہ آئے میرے پاس, تو مجھے کہنے لگے عامر صاحب
میرے کچھ مسئلے مسائل ہیں. میں کہ جی بتائیے. مسئلے مسائل سننے کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی جس دن میں اپنی مرسیڈیز پہ آتا ہوں نا تو لوگ مجھے بڑا سلوٹ مارتے ہیں. ہاں. تو جس دن میری مرسیڈیز کہیں دور پارکڈ ہے تو بندہ میری طرف کوئی توجہ بھی نہیں دیتا. ایگزیکٹلی. اچھا میں نے کہا چلیں اور بتائیں. انہوں نے کہا اور بات یہ ہے کہ جب میرے ساتھ میرے جو کلیگس ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, میں باس ہوں, میں سی ای او کمپنی ہوں, وہ ذرا مجھ سے بیٹر ڈریسڈ ہوتا ہے, تو جو باہر سے آتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ سی ای او ہے اور میں جناب اس کے لیے کام کر رہا ہوں. تو یہ بھی پین پوائنٹ آ گیا. تیسرا کہتے ہیں جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو لیٹس سے میں نے بل پے کرنا ہے, تو لیٹس سے میری ڈریسنگ اتنی اچھی نہیں ہے یا میرے جو کلیگس ہیں ان میں سے کسی کی اچھی ہے, تو بہرا آتا ہے ویٹر, وہ اس کو بل دیتا ہے, مجھے نہیں دیتا. ہاں یہ ہے. اچھا یہ ساری چیزیں. اچھا آپ نے بالکل اس کے اوپر دیکھیں, موٹر سائیکل نے باہر کھڑا ہونا ہے. ہاں موٹر سائیکل نے باہر کھڑا ہونا ہے. وہ بھی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جنہوں نے کیمرے لگائے ہوتے ہیں, بلڈنگ میں سارا پتہ ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے, پرانی موٹر سائیکل ہے بندہ. لیکن دیکھیں جب آپ کسی کے آفس میں آ گئے نا تو واٹ میٹرز کہ آپ کی پرسنل پریزنٹیشن اس وقت کہاں کیسی ہے. بالکل. اور وہ جو ہے نا اس وقت اگر آپ $1,000,000 کے لگتے ہیں, اگر $1,000,000 کے لگتے ہیں, تو کوئی کویشچن نہیں آپ سے پوچھے گا کہ یار یہ کون سی موٹر سائیکل ہے, کون سی کار میں ہے, until unless money is involved. لیکن اگر وہ نہیں مطلب وہ لک دا پارٹ, تو پھر وہ سارے کویشچن آ جاتے ہیں. until unless money is involved. رائٹ. آپ ڈریسنگ میں پورے نمبر لے جاتے ہو. اب نہیں ادھر منی کا پتہ, دیکھیں منی ریز نہیں ہوگی نا کویشچن. میں اگر ایک کامیاب بندے کو دیکھتا ہوں, ایک پراپرٹی ڈیلر مجھے فون کرتا ہے, مجھے پراپرٹی ڈیلر فون کرتا ہے, میری ڈریسنگ بڑی اچھی ہے, میں وہاں چلا گیا, بٹ آئی ڈونٹ ہیو منی. تو اس کی ٹریٹمنٹ تب تک ہی اچھی ہے جب تک میں اس کو کوئی ریجیکشن آنسر نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا پرسیپشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ کامیاب بندے ہیں. اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو آپ کو کوئی ہائر نہیں کرے گا, آئی کین ایشور یو. اگر آپ کامیاب نہیں لگتے تو آپ اس کا کوئی بزنس نہیں کرے گا. اگر آپ کامیاب نہیں لگتے تو آپ سے کوئی چیز بائی نہیں کرے گا. اگر کامیاب نہیں لگتے تو شادی بھی کوئی نہیں کرے گا, نہیں کرنی چاہیے. کہ میں نے کہا یار ناکام ہے تو شادی سے ایک نا بڑا ہی آزادانہ سوال اٹھتا ہے, آپ کی جوانی بھی گزری, اسٹل ینگ, بٹ ڈریسنگ کا امپریشن میں تو بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ یوتھ کے لیے ایک بڑا ڈریسنگ کا, یہ آپ کو سر اگر آپ نے بزنس لینا ہے نا تو اس پہ آپ بتائیں, آپ کو بڑا بندہ ملے گا کہ ہاؤ ڈریسنگ امپریس پارٹنر, ہاؤ ڈریسنگ امپیکٹ یو کین سے جہاں آپ رشتہ لینے جا رہے ہیں, وہ آپ ذرا اس پہ بولیں. دیکھیں اس پہ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں صاحب ایک بہت بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی ہے تو اس کے لیے میں کیسے ڈریس کروں. میں کہا اچھا بتاؤ سر, بس ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے سر, اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے. اچھا بتاؤ کہ سر وہ رشتے والے انہوں نے دیکھنے آنا ہے یا ان کو ملنے جانا ہے, تو اس دن میں کیا پہنوں. اچھا اس میں اب بہت ساری سائنس انوالوڈ ہے. اچھا میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ اچھا یار مجھے فیملی کے بارے میں بتاؤ, کیونکہ دیکھنا تو ڈیڈ نے, اس کی مام نے دیکھنا ہے نا. تو ڈیڈ اور مام کیا کرتے ہیں, جی ڈیڈ پروفیسر ہیں. اچھا پروفیسر صاحب ہیں, بس تم جو ہے نا تمہیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم سے انہوں نے پورا تیرا ایکس رے کرنا ہے. اچھا اینی وے اس میں پوائنٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ اس دن اگر آپ دولہا بن کے چلے جائیں, 3 پیس سوٹ پہن کے چلے جائیں, تو شادی تو ابھی ہوئی نہیں آپ کی, تو آئی تھنک دیٹس ناٹ اپروپریٹ. اچھا دوسری ہے کہ آپ کہیں یار شادی تو ابھی ہوئی نہیں, کیجولی جیسے ابھی آپ نے پہنی ہے, آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہے, پولو پہنی ہے, جینس پہنی ہے, تو آپ کہیں اچھا میں جاتا ہوں. دیکھیں بات سنیں, جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اس پرپز کے لیے, کسی پرپز کے لیے جائیں, آپ رسپیکٹ شو کریں, آپ رسپیکٹ شو کریں. اگر آپ رسپیکٹ نہیں شو کریں گے, لیٹ می ٹیل یو دس, یو نا گیٹ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ. اچھا رسپیکٹ شو کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اب مجھے بتائیں نا, میں رسپیکٹ آپ کو کیسے شو کر سکتا ہوں. میں آپ کو سر کروں, میم کروں, آپ نے اپروپریٹ ڈریسنگ کرنی, تو آپ اپروپریٹ ڈریسنگ. تو اس میں ان کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی صاحب ایسے کریں, پینٹ شرٹ مت پہن کے جائیں. پینٹ شرٹ تو ساری دنیا نے پہنی ہوئی ہے, تو اگر آپ نے صرف پینٹ شرٹ پہنی تو آپ رسپیکٹ نہیں شو کر رہے ہیں. اگر آپ صرف شلوار قمیض پہنی ہے تبھی پہ رسپیکٹ شو نہیں کر رہے, تو آپ جائیں, آپ پینٹ شرٹ پہنیں, ساتھ میں آپ ایک بلیزر پہن لیں, کوٹ پہن لیں. ٹھیک ہے, کوٹ جو ہے نا وہ آپ کو اتھارٹی دیتا ہے. ویسے بھی وہ دیکھیں گے نا یار یہ اس کے ساتھ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے, یہ اس بندے میں اتنی پاور ہے, اتنی بیک بون ہے, اسٹرانگ لگتا ہے, میری بیٹی کا خیال رکھ سکے گا, یا بڑا ویک سا بندہ ہے یار, اس نے جو اپنا اس کو خیال نہیں رکھتا تو میری بیٹی کا کیا خیال رکھیں گے. تو آپ نے اسٹرینتھ شو کرنی ہے, اپنے پاور شو کرنا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے رسپیکٹ یہ شو کرنی ہے کہ دیکھیں میں تھوڑا سا ڈریس اپ ہو کے آیا ہوں, تھوڑا سا بلیزر اور بلیزر ہو ساتھ میں, نہیں ویسٹ کوٹ نہیں, بلیزر ہو. اب پینٹ شرٹ کی بات کر رہے ہیں, تو بلیزر ہوگی, آپ کی شرٹ ہوگی, اس کے بعد آپ کے پینٹ ہوں گے. اچھا اب آپ نے اس میں کلرز کون سے رکھنے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ وائٹ شرٹ پہنیں, کسی اور کلر کی شرٹ نہ پہنیں جیسے میں نے پہنی ہے, کیونکہ وائٹ شرٹ کہتی ہے ٹرسٹ می, تو آپ نے یہی تو اس کو بتانا ہے کہ ٹرسٹ می. تو وائٹ شرٹ صاحب اتنا ٹرسٹ کر رہے ہوں گے وائٹ شرٹ. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پوری دنیا میں لوگوں کو پتا ہے, جب آپ کہتے ہیں نا یار بندہ بڑا سوبر لگتا ہے, بڑا بندہ ڈیسنٹ لگتا ہے, آپ چلے جائیں ان پڑھ لوگوں میں چلے جائیں تو آپ پوچھیں یہ فلاں بندہ بڑا سوبر لگتا ہے, فلاں بندہ بڑا ڈیسنٹ لگتا ہے, اس کی ابھی ڈریسنگ دیکھیں جس کی بات کر رہا ہے, اس نے وہی سوبر کلر ہی پہنے ہوں گے.
ٹھیک ہے, اس نے وائٹ ہوگا یا آف وائٹ ہے اس طرح کا کلر پہنا ہوگا, تو وائٹ شرٹ کر لیں میرے کہنے پہ, ٹھیک ہے. میں اگر اور معلوم کرنا چاہتے ہیں, وائٹ مینس ٹرسٹ می, وائٹ مینس کریڈیبلٹی, وائٹ مینس میں پالشڈ ہوں, میں ریفائنڈ ہوں, اور میں وہ پیس لونگ ہوں, کہتے ہیں پیس کے جھنڈے کا نشان. اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موسٹ فیوریٹ کلر وائٹ تھا, تو آپ یو گو رانگ. تو آپ وائٹ شرٹ پہن لیں, کالر والی شرٹ پہنیں, کوئی ٹی شرٹ می شرٹ مت پہنیں, کیونکہ آپ کسی کالج اس کے ایونٹ وغیرہ پہ نہیں جا رہے, سیریس اپنا رشتے کے لیے جا رہے ہیں. اور ساتھ میں آپ گرے پینٹ پہن لیں کمبینیشن میں, نائس شوز ہوں, پالش شوز ہوں, ساتھ میں ساکس ہوں, آئی تھنک یو لک گڈ. لے جی, یہ سجیشن ہے سر کی طرف سے کہ اگر کوئی پارٹنر دیکھنے جا رہا ہے یا پروفیسر صاحب سے ملنے جا رہا ہے تو پروفیسر ہو سکتے ہیں. اچھا سر, لڑکیاں ڈریسنگ کانشیس ہوتی ہیں نا موسٹلی ان پاکستان اور بہت ہیں, لیکن بوائز میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. بس بوائز وہی ٹی شرٹ جینس, پرانی گٹار, وہ جیسے تو اس میں اویئرنیس دینے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ایک آپ کو اسٹیپس لینے چاہیے, یا ایک عام میں بینگ اے پبلک میں کسی کو اگر ڈریسنگ سینس کا بتانا چاہوں ایون کہ مائی سیلف, تو اس میں ہم کیا چیزیں ہیں جس کو ہم لے دیکھیں, کچھ چیزیں آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے. سب سے پہلی ہے کہ آپ ٹی شرٹ پہننا چاہتے ہیں, پولو پہننا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کالجز وغیرہ میں جائیں, یونیورسٹیز میں جائیں, تو اتنا بڑا موٹیف لکھا ہوتا ہے یا اس کے اوپر بہت بچی عجیب سی پکچریں بنی ہوتی ہیں. میں اکثر پوچھتا ہوں اسٹوڈنٹ سے, یار واٹ ڈز مین, مطلب کیا ہے, تو کہیں اسے کچھ پتہ نہیں ہے. یا پھر اتنا بڑا گھوڑا لگایا ہوتا ہے, وہ اس کا رالف لورن کا, وہ بھی جعلی گھوڑا, پتہ ہوتا ہے کہ اس نے $125 والی شرٹ نہیں خریدی, اس نے کریم مارکیٹ سے جا کے 100 روپے کی, 150 کی, 500 روپے کی اس نے شرٹ خریدی ہے. دیکھیں, اگر آپ فیک لگتے ہیں, فونی لگتے ہیں, آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا. لیٹ می ٹیل یو دس, یو آر ناٹ گونا گیٹ یور وے. تو آپ لگیں ریئل, ایک تو بات یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نا فارمل کلودنگ میں آنا شروع ہو جائیں. فارمل کلودنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں. کیا آپ ایک ڈریس شرٹ پہن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پہن سکتے. کیا ایک فٹڈ ڈریس شرٹ جو آپ کی باڈی کے حساب سے پہن سکتے ہیں؟ ضرور پہن سکتے ہیں. کیا آپ ایسے کلرز پہن سکتے ہیں جس میں آپ بہت ڈیسنٹ لگیں, جس میں آپ بڑے امپریسو لگیں, جس میں آپ سکسیزفل لگیں؟ کیوں نہیں پہن سکتے. اس کے ساتھ ایک بیلٹ ہے, اچھی بیلٹ کتنے کی آتی ہے, 1000-1500 روپے کی آتی ہے, اچھی بیلٹ پہن سکتے ہیں, کیوں نہیں پہن سکتے. اس کے ساتھ نائس پینٹ, جیسے جین کی فٹنگ کی بات ہوتی ہے نا, تو کیا ڈریس پینٹ فٹنگ میں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی. وہ آپ نے پہن لی. اچھا, اس کے ساتھ آپ نے نائس شوز پہن لی. اب اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے بتائیں مجھے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک لڑکی جو ایسے دیکھتی ہے کسی ڈشیول لڑکے کو, چلیں اگر اس کی بات ہو رہی ہے, جو اٹینشن کی بات ہو رہی ہے, تو وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے جناب اسی میں ٹی شرٹ میں سو کے آیا ہے, اسی میں جین میں سویا ہوا ہے, جن کپڑوں میں سویا ہے انہیں میں اٹھ کے آ گیا ہے, کلاس میں آ گیا. آپ کا خیال ہے کہ وہ کوئی اٹریکٹیو لگے گا بندہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن اگر آپ پراپرلی, جیسے میں نے کہا ہے, اچھا اس کا فائدہ ایک اور ہوگا. دیکھیں, ایونچولی تو آپ نے جاب مارکیٹ میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. تو جب جاب مارکیٹ میں جب کا انٹرویو وغیرہ آئے گا, یا آپ نے ان کے ساتھ جا کے بات چیت کرنی ہے, اس کے بعد انٹرویو کے بعد بھی جیسے آپ کی جاب مل گئی ہے, تو آپ نے وہاں سیمولیٹ کرنا ہے, تو آپ کو ڈریسنگ کا اندازہ ہی نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ پہلی تو بات ہے جاب لینی بڑی مشکل ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گرومنگ ہے کب شروع ہونی چاہیے. اگر آپ کی کالج لیول پہ گرومنگ نہیں شروع ہوئی تو آئی تھنک یو آر وے بیہائنڈ. اچھا سر, ایک اور, ہمارے ملک میں کافی کرکٹرز ہیں. یہ میرا ایک کافی عرصے سے مائنڈ میں ہے کہ ایک کرکٹر ہوتا ہے, آپ موسٹلی کرکٹرز دیکھیں جو کہ کسی نہ کسی گاؤں سے اٹھ کے آتے ہیں, یا کسی ایسی بیکورڈ ایریا سے ہوتے ہیں جہاں پہ چاہتے ہوئے بھی ان کو نہ ڈریسنگ سینس ہوتی ہے, نہ ان کی کوئی ایک ایکسپوئر ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. بٹ وین وی سا کہ وہ ایک ٹیم کے ممبر بن گئے ہیں, آپ دیکھیں وہ جس بھی کنٹری میں ہے, جو ہے دبئی, لندن, آسٹریلیا, جہاں بھی ہیں, آپ ان کی پکچرز دیکھتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں, دیئر ڈریسنگ سینس از ٹوٹلی ڈفرینٹ, دیئر وے آف کمیونیکیشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ. مطلب ایک بندہ جو 25 سال پنڈ میں رہا ہے, ہاؤ کین بی چینج ان 1 month, چاہے کوئی بھی ہو. اس میں سر آپ, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کوئی ان کے کوچ ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کوئی مینٹور ہوتے ہیں, یا یہ ان کے اپنے اندر اتنی سینس آ جاتی ہے کہ کمیونیکیشن بھی, ڈریسنگ بھی, ایون کہ ایکسپوئر بھی ان کا ود ان منتھ چینج ہوا ہوتا ہے. چیزیں لاسٹ ورڈ یوز کی نا, ایکسپوجر بندے کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. جب وہ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا, مطلب ہاؤ دے ڈریس, ہاؤ دے ایکٹ اینڈ ایوریتھنگ. دوسری بات ہے کہ آئی ایم شیور کہ دیر آر پیپل دیئر جو انہیں بتاتے ہیں کہ یار ٹیم میں تو یونیفارم ہے نا, یونیفارم آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, تو آپ نے یونیفارم پہننی ہے. لیکن جب آپ سوشلی باہر جاتے ہیں, جب آپ وہاں کی عوام سے ملتے ہیں, یہاں اپنے فین سے ملتے ہیں, تو اٹس ویری مچ کنسرن کہ آپ کی لک ہے. اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی بات ہے, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں.
تو اگر آپ لگیں اس طرح غریب غربا اور آپ لگیں کہ یار ایسے جیسے ہو ڈڈنٹ رین, تو میرا نہیں خیال کہ نہ آپ کے لیے اچھا ہوگا نہ ملک کے لیے اچھا ہوگا. تو آئی وڈ سے کہ ان کے اندر ڈریسنگ سینس جو ایک تو وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو فوری طور پہ پبلک فگر جاتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے جب آپ پبلک فگر بنتے ہیں تو پھر آپ سوچنا پڑتا ہے نا یار شاید صبح کیا پہنوں گا. جب پبلک فگر نہیں ہوتا وہ کہتا ہے یار کون سا فرق پڑتا ہے, بس سوؤں گا اٹھوں گا چلا جاؤں گا, اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. تو آئی وڈ سے کہ ان کی ڈیفینیٹلی دے سم گیٹ سم ہیلپ, لیکن اگر مجھے کبھی موقع ملے ان کے ساتھ کام کرنے مطلب کا آپ کے لیے ضرور ہے, میں آئی تھنک آئی کین ایڈ اے لاٹ آف ویلیو دیئر, کیونکہ میں انٹرنیشنل بندہ ہوں, نیو یارک میں اتنا وقت گزارا ہوا ہے, تو میں جو ان کو انٹرنیشنل لک دے سکتا ہوں جو ان کی لائف اسٹائل پرائیویٹ کلودنگ میں ہے, میرا خیال ہے کہ شاید ہی کو اور دے سکے. تو آئی ایم ناٹ بریگنگ اباؤٹ اٹ, لیکن بات آپ نے صحیح کی ہے کہ ان کو وہاں سے ایکسپوجر ملتا ہے, وہ 1 منتھ کا چاہے کریش کورس ہے یا کچھ ہے جو بھی ہے, there is something. لیکن یہ بات کریں جو آپ نے کہا نا, اسی طرح بے شمار لوگ ریموٹ ایریا سے آئے ہوئے جج بنتے ہیں, آفیسر بنتے ہیں, تو ان کی ڈریسنگ سینس کہاں سے آئے گی؟ ان کی بھی ڈریسنگ سینس ایسے نہیں آئے گی جب تک کہ وہ کوئی مینٹر نہیں لیتے, کہیں سے کوچنگ نہیں لیتے, کہیں سے سیکھتے نہیں ہیں. تو اگر آپ سیکھتے ہیں لوگوں سے تو پھر لوگ اگر غلط پہنے تو پھر آپ بھی غلط پہنیں گے. بالکل ایسے, یو نو اٹس گڈ دیٹ یو گو ٹو اے کنسلٹنٹ فار دیٹ. اچھا سر, ایک اور میرا اس میں ہے کہ فار ایگزامپل آج کل ایک بڑا رواج ہے لوگوں کے پیڑ نکلے ہوتے ہیں, موسٹلی پیپل شادی شدہ کے بھی اور ویسے بھی. تو اس کے ان لوگوں کی ڈریسنگ سینس فٹنگ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ اچھا یہ یا جس کا پیٹ نکلا ہے بس وہ سمجھے کہ اب میں اس سے نکل گیا. ایسی بات نہیں ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہے آپ 2-3 جگہ ہیں جہاں پہ جاتے ہیں, لیٹس سے اگر آپ کا پیٹ نکلا تو موسٹلی آپ درزی کے پاس جائیں گے, کیونکہ برانڈ میں تو آپ کی چیزیں فٹ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, بنی بنائی چیز فٹ نہیں ہوگی. تو درزی کے پاس جاتے ہیں تو درزی کو کہتے ہیں یار یہ دیکھنا یہاں پیٹ ہے, ذرا اس کا خیال رکھنا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے فکر نہ کر خیال رکھوں گا. اچھا وہ کرتا کیا ہے, کیونکہ اس پر ایستھیٹک سینس نہیں ہے. آئی مین دے آر ڈوئنگ اے گڈ سروس. میں ٹیلرس کو پٹ ڈاؤن نہیں کر رہا, جنریشن سے پاکستان میں یو نو خدا نہ خواستہ کہ وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیسے لگ رہے ہوتے. ہوپ کہ یو نو کوئی obviously you have to wear some clothes. اچھا وہ کہتا ہے یہاں کا خیال رکھتا ہے. اچھا وہ کرتا کیا ہے, یہاں بھی خیال رکھتا ہے, پھر یہاں بھی خیال رکھتا ہے, یہاں بھی خیال رکھتا ہے. تو وہ بندے کو ایک ٹینٹ بنا دیتا ہے, یعنی اوپر سے بھی چوڑا آگے بھی چوڑا, ایسے کر کے ایک پورا باکسی سے لک بنا کے تو وہ اس کو دے دیتا ہے. تو دیکھیں اس کے شولڈر اسٹرانگ ہیں بھائی, اس کی چیسٹ اسٹرانگ ہے. آپ نے یہاں بھی بڑا کر دیا, یہاں بھی بڑا کر دیا, یہاں بھی بڑا کر دیا, تو آپ صرف ایریا میں اکوموڈیٹ کریں نا اس کو. تو اگر میرے پاس کوئی ایسا آتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں, پہلے بات ہے میں اسے تسلی دیتا ہوں, کوئی بات نہیں یار, ڈونٹ وری, دیر آر سولوشنز فار اٹ. تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ تھوڑا سا اس کو روم دیں گے تاکہ یہاں پہ چیزیں ٹائٹ نہ ہوں اور وہ ایزی ہو جائے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے یہ ہے کہ جو اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, میں یہ کرتا ہوں کہ میں بندے کو دیکھتا ہوں, میں اس کی ویکنیس نہیں دیکھتا, میں سب سے پہلے اس کے اسٹرانگ پوائنٹس دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اسٹرانگ کو آپ نے ایکسینچویٹ کرنا ہے اور جو ویک پوائنٹ اس کو آپ نے کیموفلیج کرنا ہے, اس کو آپ نے چھپانا ہے. سو دیٹس دا ٹیکنیک دیٹ وی یوز. اوکے. اور اب کلر کمپلیکسنگ کا کتنا ہے, کالا ہے اور چھوٹا قد ہے, مطلب دیکھیں نا یہ کہیں نہ کہیں ہر بندے کا مینٹلی سیٹ ہو رہا ہوتا ہے, ان لوگوں کو آپ کیسے انٹرٹین کریں گے؟ آپ نے تو ورس سچویشن کہہ دی, کالا بھی ہے اور ہے بھی چھوٹا, بڑی وہ کمپلیکس ہے, بہت کمپلیکس ہے بیچارے کا. کیا یو نو مین لائک جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں سارا کچھ ہے اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں. دیکھیں پہلے چھوٹے قد کی بات, چھوٹے قد میں یہ ہے کہ اگر آپ بڑے سائز کے کپڑے پہنیں گے آپ اور چھوٹے لگیں گے. موسٹلی ہوتا ہے کہ اس نے جو سائز پہنا ہوتا ہے اپنے سے زیادہ بڑا سائز پہنا ہوتا ہے وہ اس میں اور چھوٹا لگتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے کپڑے سلوائیں اور فٹڈ کپڑے آپ کے ہونے چاہیے, اور فٹنگ جو ہے وہ آپ کی امیکولیٹ ہونی چاہیے. چھوٹے بندے کا تو چانس ہی نہیں لے سکتا. میں ہوں نا, میں 6'3.5" ٹال ہوں, تو اگر میری سلیو لینتھ تھوڑی سی 1/4 انچ بڑی ہوگی چھوٹی ہوگی, ہو کیئرس, اس کی سلیو لینتھ بڑی ہو جائے چھوٹی ہو جائے, اس سے ڈیزاسٹر. اس کا نیک لائن کالر ہے اس کا بڑا ہو جائے چھوٹا ہو جائے, ڈیزاسٹر. اچھا اب جو ریڈی میڈ شرٹ لیتا ہے, پکڑ لگی ہے, پکڑ یہاں سے یہاں چلی جاتی ہے, اس کی ویسٹ یہاں سے یہاں چلی جاتی ہے, ہپ یہاں چلی جاتی ہے, تو بڑا لاؤزی لک ہے. تو میں کہوں گا کہ اس کے لیے اس کو فٹنگ والے کپڑے پہننے چاہیے. اگر وہ بیچارہ کوٹ پہنتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اوور کوٹ پہنا ہوا ہے, کیونکہ اس کی کوٹ کی لمبائی جو ہے اس کے نیز تک جا رہی ہوتی ہے. تو دیٹس یو نو اس کے لیے بڑی پرابلم ہے. تو آئی وڈ سے کہ فٹنگ اس کی جو ہے نا وہ امیکولیٹ ہونی چاہیے. باقی آپ نے کلرس کی بات کی, یہ ایک متھ ہے کہ جی میرا رنگ کالا ہے تو میں بلیک نہیں پہن سکتا, ٹھیک ہے, جب میں ڈارک کلر نہیں پہن سکتا, میں اور زیادہ ڈارک لگوں گا. آپ نے کبھی حبشی دیکھی ہے, چمکدار حبشی, اور کبھی ان کی ڈریسنگ دیکھی ہے, اس نے کالا سوٹ پہنا ہوا ہے. اگر آپ تصب کی نگاہ سے نہ دیکھیں اس کو, چلو خوبصورتی کے پوائنٹ سے سر بلیک میں بڑی اٹریکشن ہے, دے لک بیوٹیفل.
تو میں ان کو کہتا ہوں یار تمہیں اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک ویل پٹ ٹوگیدر ہیومن بینگ بنایا ہے. تو اس کو بات کو چھوڑو کالا ہے سانولا ہے کیا ہے, لیکن کلر جو ہیں 4 کلرس ہیں جو میں سجیسٹ کرتا ہوں جو پاکستانی اسکن ٹون پہ آپ نے بات کی ہے. ایک ہے بلیک دیٹ لکس ایبسولوٹلی فینامینل آن اس, دوسرا ہے ڈارک نیوی, اور تیسرا ہے چارکول گرے, اور چوتھا ہے میڈیم گرے. بلیک کہتا ہے پاور کلر. جس دن آپ نے پاور میں میٹنگ ہے وہ بڑا اپنے آپ کو پڑھنے کا سمجھتے ہیں اس سے آپ کی میٹنگ ہے تو آپ نے کیا پہننا ہے, اس دن اپنا بلیک سوٹ نکال لیں, چاہے بلیک شلوار قمیض ہے یا بلیک 2 پیس سوٹ ہے وہ پہنے, ساتھ میں وائٹ شرٹ کر لیں, ریڈ ٹائی کر لیں, پاور لک میں جائیں. نیوی جو ہے وہ جیسے میں نے پہنا ہوا نیوی, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پاورفل بھی ہوں, میں اپروچیبل بھی ہوں, مجھ سے بات کرو. بلیک کہتا ہے دور سے بات کرو, میں وہاں سے تیری بات سن سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کی یہ امپلیکیشن ہے. اور جو چارکول گرے ہے میڈیم گرے ہے وہ پروفیشنل کلرز ہیں. تو یہ کلرز کر لیں آپ سوٹنگ میں یا اپنے شلوار قمیض میں, ساتھ میں ایک وائٹ کر لیں, وائٹ شرٹ کر لیں, وائٹ شلوار قمیض کر لیں. آئی تھنک یو گڈ. سر ٹیلرنگ کے طرف سے آپ لوگوں کی سروسز بھی ہیں جی, اس میں مطلب میرا یہ کانسیپٹ تھا کہ کپڑے سے زیادہ میٹر کرتا ہے اس کی ٹیلنگ, جی, کہ اس کو سیا کس طرح, اس کی فٹنگ بہت امپیکٹ کرتی ہے. آپ چاہے 20,000 کا سوٹ لے لیں لیکن اگر آپ کی فٹنگ نہیں ہے تو اٹس زیرو. تو اس میں آپ کیا کہیں کہ فٹنگ از زیادہ میٹر یا کپڑا زیادہ میٹر؟ اچھا, سب سے پہلے پتہ ہے کیا میٹر کرتا ہے, یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی اسکن ٹون پہ کون سا کلر اچھا لگتا ہے. لیٹس سے آپ نے ایک بہت مہنگا کپڑا خرید لیا لیکن کلر ہی ٹھیک نہیں ہے, فرگیٹ اباؤٹ دس, چاہے اس کے آپ اچھی اسٹچنگ بھی کروا لیں وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا. 5 چیزیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس سے پہلے کہ آپ اسٹچنگ کی بات کریں. ایک یہ ہے کہ میری اسکن ٹون پہ میری آئی کلر ہیئر کلر کے ساتھ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا, مطلب میں اچھا لگتا ہوں کہ نہیں لگتا. اچھا لگنے کا مطلب پتہ کیا ہے, جو کلر آپ نے پہنا ہوا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کلرز پیدا کیے ہیں دنیا میں. کچھ گورے ہیں, کچھ ہماری طرح ہیں جو ایشینس ہیں, پھر اس کے بعد بلیکس ہیں, پھر اس کے بعد چائنیز ہیں, اس کے بعد جاپنیز ہیں. تو کلر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی کلر کے مطابق کپڑے نہیں پہنیں گے تو ہم اچھے نہیں لگ سکتے. فطرت کے جب اگینسٹ جائیں گے نا یو ول پے اے پرائز. اسی طرح اس میں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فزیک کے مطابق کپڑے پہننے ہیں, کہ آپ کی باڈی بلڈ کیسی, جیسے اپنی شور کی بات کی تو اس طرح ٹال بھی ہیں, ہیوی بھی ہیں, تو وہ دوسری بات ہے, ٹھیک ہے. بعد میں اسٹچنگ پہ آتے ہیں. تیسری بات یہ ہے اپنی پرسنالٹی کے مطابق کپڑے پہننے ہیں. اگر اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے لائم لائٹ میں آنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار می والے بندے ہیں کہ جی میں آگے میں آپ پیچھے, تو پھر آپ اس کا مطلب مور اسٹائلش لگ سکتے ہیں, مور کلرس ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ہے کہ یو کین کیری اٹ. ٹھیک ہے. تیسری چیز. چوتھی چیز آپ کی یہ ہے کہ جو آپ کا پروفیشن ہے اس کے مطابق کپڑے پہنیں. اگر ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے. اچھا, آپ نے فٹنگ تو بڑی اچھی کروائی ہے, کپڑا بھی بڑا اچھا لیا ہے, اب ڈاکٹر نہیں لگ رہے, ویسٹ آف منی. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ ٹرو. اچھا, ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر لگنے چاہیے, انجینئر لگنے چاہیے, جو بھی آپ کا آکوپیشن ہے. اگر ہوسٹ ہیں تو ہوسٹ لگنے چاہیے. تو یہ اس کا پوائنٹ ہے. اچھا, اس کے بعد اپنے پوزیشن کے مطابق کپڑے پہننے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نئی کمپنی جوائن کی ہے تو آپ نے کیسے کپڑے پہننے ہیں. اگر آپ سی لیول کے بندے ہیں, سی او ہے, تو آپ کو سی او لگنا چاہیے. اگر سی او نہیں لگیں گے تو پھر ایسے لگے گا کہ یار سی او کون ہے یہاں پہ, تو یو ول گیٹ کمپرومائز. اوکے. اچھا, ان چیزوں کا خیال رکھے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اب کلر کیا ہوگا اور فٹنگ کیا ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو لیٹ می ٹیل یو دس کہ آپ ٹوٹلی پیسے ویسٹ کر رہے ہیں, اور پیسے خرچ کر کے بھی آپ اچھے نہیں لگیں. ہاں, اس کے بعد ضروری ہے کہ اسٹچنگ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. کیوں نہیں اچھی ہونی چاہیے؟ اسٹچنگ کو اتنی, یہ تو کوئی اتنی انوویٹیو چیز نہیں ہے کہ دنیا میں پہلے ہوئی نہیں پڑی. تو آپ کی اسٹچنگ ہے کہ دیکھیں اس میں ایس پی آئیز کتنے ہیں, اسٹچ پر انچ کتنے ہیں, اس کے اندر کالر کے اندر جو بکرم لگا ہوا ہے وہ کہاں کا لگا ہوا ہے. یہ نہ کہ 2 دن پہنے تو اسے وہ سارے ببل آ جائیں, یہ آ جائیں. اچھا, پھر اس کے بعد سیمز کیسے بنی ہوئی ہیں, پاکٹ کیسے لگی ہے, ساری چیزیں جو ہے نا اسٹچنگ میں بے شمار ٹیکنیکس ہیں جو اچھی اسٹچنگ کرنے والے لوگ ہیں. ہم کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی اسٹچنگ. ٹھیک ہے. وی آر ویری پراؤڈ آف دیٹ. تو سر یہ اسٹچنگ میٹر لاٹ, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا میسیج جو آپ اپنی آڈینس کو دینا چاہیں اور بتانا چاہیں کہ ڈریسنگ کے حوالے سے ان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبح جب تیار ہوتے ہیں نا تو آپ اس کو سیریس لیں. آپ سوچیں کہ آج میں نے کس کو ملنا ہے, کیا ان سی میٹنگ ہے, جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوچیں کیا آپ نے اس کے لیے اپروپریٹ کپڑے پہنے ہیں. اچھا, لیکن ایک اور چیز دیکھیں, کیا اپنے کپڑوں میں آپ کامیاب لگ رہے ہیں, اپنے کپڑوں میں کیا آپ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں, کیا اپنے کپڑوں میں آپ اتھارٹی اور پرسنالٹی آپ کی اسٹرانگ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. اور اس کے علاوہ کیا آپ اپنے کپڑوں میں جو آپ ہیں یعنی پروفیشنلی اسپیکنگ کیا وہ لگ رہے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگ رہے ہیں, انجینئر ہیں تو انجینئر لگ رہے ہیں, اگر آپ لائر ہیں تو لائر لگ رہے ہیں, جو آپ کا پروفیشن ہے. اچھا, یہ پتہ ہے, یہ آپ اپنی وائف سے یا اپنی ماں سے, امی جان سے یا کسی اور سے یا دوست سے نہ مت پوچھیں, یہ پوچھیں مرر سے, شیشے سے پوچھیں.
شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, شیشہ سب کو بتا دے گا. یہ کرائٹیریا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لگ رہے ہیں تو پھر دین گڈ, یو کین گو دیئر اینڈ ڈو یور جاب, ڈو یور تھنگ. لیکن اگر آپ نہیں لگ رہے, آپ کو پتہ لگ رہا ہے یار اس میں تو میں کامیاب ہی نہیں لگ رہا, اس میں تو کانفیڈنٹ نہیں لگ رہا, یہ تو پتہ نہیں یار اس کی فٹنگ کہاں جا رہی ہے, اس کا کالر کہاں جا رہا ہے, یہ تو یار بڑا ایسا لگتا ہے وورن آؤٹ ہے, یہ تو لگتا ہے کہ یار بڑا پرانی اسٹائل کا میں نے کپڑے پہن لیے ہیں, یعنی ڈائناسور ایج کا لگوں گا میں, اپ ڈیٹ نہیں لگتا, میں کنٹمپریری نہیں لگتا, میں ماڈرن نہیں لگتا. تو دیکھیں پھر لوگ آپ کو ایسے ہی پرسیو کریں گے. پھر یہ ہے کہ پھر گڈ لک. اگر تو آپ کو سب کچھ یہ آتا ہے کہ کیسے پٹ ٹوگیدر کرنا ہے, دین آبویسلی یو آر گڈ شیپ. لیکن اگر آپ کو یہ ساری ٹیکنیکس نہیں آتی ہیں تو یو کین ریچ آؤٹ. کافی دنیا میں امیج کنسلٹنٹ ہیں, پاکستان میں صرف میں ہی اکیلا ہوں, تو یو کین ریچ آؤٹ. میرا نمبر جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ مل جائے گا, ویسے اگر میں کہوں تو کیا بھی دیتا ہوں, 0322 TETRA3034 0322 TETRA3034. اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے یا آنا چاہ رہے ہیں میرے پاس, جو پوچھنا چاہ رہے ہیں, I'm available, I think I can help you. ان کا ایڈریس فون نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا سر ایک اور رہ گئی بات, گنجے بیئر لک, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ان کے لیے اس کو جو لوگ بڑے پریشان ہیں, کہیں نہ کہیں میں بھی ہو رہا ہوں, اس پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو. اچھا پہلی بات تو یہ کہ بیئرڈ اور جتنی بھی آپ کی جو ہے نا فیشیل ہیئر وغیرہ ہیں, اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کو ٹرم رکھیں. ٹھیک ہے, آپ نے لمبی رکھنی ہے, چھوٹی رکھنی, ڈز ناٹ میٹر, لیکن وہ نائسلی شیپڈ, نائسلی ٹرمڈ ہونی چاہیے, بشی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ مونچھیں رکھی تو مونچھوں کے بعد منہ میں جا رہے ہیں, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین اٹ, تو دیٹس ناٹ گونا بی گریٹ لک. تو آپ نے اگر ویسے آپ نے فیشن ہی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ نے مطلب ہے کہ ٹرم رکھنی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ایک اور اوپینین بھی لیں, اس پہ آتا ہوں میں. اچھا اوپینین بھی لے لیں. اگر آپ کسی اسٹائلسٹ کے پاس چلیں جائیں نا, ہیئر اسٹائلسٹ کے پاس, تو وہ آپ کی فیس شیپ کو دیکھ کے, آپ کے ماتھے کو دیکھ کے وہ تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ آپ نے اگر فیشیل رکھنے ہیں تو, اگر آپ کی کوئی پرٹیکولر ریلیجیس ریزن نہیں ہے کہ آپ نے کتنی لمبی داڑھی رکھنی ہے, تو وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دے گا. اچھا جہاں تک گنجے پن کا تعلق ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لیٹس سے گنجانی میں ورڈ یوز کریں گے, لیٹس سے یو ڈونٹ ہیو ہیئر. اچھا اس میں یہ ہے کہ مجھے تو اس کی پرسنالٹی بہت زبردست لگتی ہے, مجھے ایسی امپوزنگ, مطلب کئی لوگ ہیں وہ شیپ کر دیتے پورے ہیڈ کو, اینڈ آئی تھنک دے لک ویری امپوزنگ. اور آپ اس کی فکر نہ کریں, آپ اپنا اسکل سیٹ پہ کام کریں, اپنے کانٹینٹ پہ کام کریں, باقی پرسنالٹی پہ کام کریں. آئی ہیو سین سو مینی پیپل کہ ان کے سر میں ہیئر نہیں ہے لیکن دے لک ویری اسٹرانگ. لیکن سر اس میں بلڈ بھی ساتھ ہونی چاہیے, آپ سوکھی تیلی ہو اور بیئرڈ لک کو, تو وہ نہیں, پھر وہ میرے پاس آئے نا, سوکھی تیلی کو پہلی بات ہے کہ اس کو سبسٹینشیل کیسے بنانا ہے نا. ایگزیکٹلی. دیکھیں ایک بہت پتلا بندہ ہے, بہت ہی پتلا, ایسے لیمپ پوسٹ کی طرح جیسے میں ہوتا تھا, میں when I was like in my teens, تو وہ 6'3.5" سوچ لیں, اتنا لمبا, اور اس کے بعد اتنا پتلا, اتنا جیسے کہتے ہیں نا کوک کی باٹل میں اسٹرا نہیں ہوتا ہے, دیٹس ہاؤ یوز ٹو لک لائک. اوکے. تو اس کو پھر ڈریس کرنا آنا چاہیے نا, کہ اگر آپ اس کے اوپر بڑے ٹائٹ کپڑے پہن لیں, بڑے اسکنی سے کپڑے پہن لیں جو آپ کی باڈی کے ساتھ بالکل جیسے کہتے ہیں چپکے ہوئے ہیں, تو پھر آپ اور اسکنی لگیں گے. تو اس کے لیے پہلے اس کو ہیلپ چاہیے کہ وہ آ کے کسی سے پوچھے کہ یار میرے اوپر کون سے کپڑے اچھے لگتے ہیں. تو کسی بھی پرسنالٹی کو بڑا اسٹرانگ بنایا جا سکتا ہے ایک ایسے بندے کے پاس جو کہ کنسلٹنٹ ہے, جو جانتا ہے اس چیز کو. آئی تھنک ہی کڈ گریٹلی ہیلپ یو. اوکے سر, از دا ریکمینڈیڈ ون ان لاہور ایز ویل ایز ان پاکستان. آپ سے آن لائن بھی سروسز دے رہے ہیں آپ سر؟ جی بالکل, آن لائن یہ ہے کہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم لاہور میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں, کراچی میں ہیں, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی نہیں پہنچے, لیکن آئی تھنک اور میسیج از گوئنگ دیئر. میری ریلز ہیں وہ آپ دیکھ لیں, اس سے آپ کو بہت انفارمیشن مل جائے گی. سو ڈیجیٹل میڈیا میں ہم. سر ایک آخری کوشچن ہے کہ برائڈل شوز ہوتے ہیں, واک ریمپ واکس ہوتی ہیں, اس میں ہم عام پبلک جو ڈریس دیکھتے ہیں اور یہ سوچتی ہے یہ ڈریس کون لیتا ہوگا, ویری فیشنیبل یا عجیب جو ایک جیسے HSY باقی برانڈز ان کا ہے, تو میں یہ کہنا ہے کہ وہ لیتے کون لوگ ہیں, اور ہاؤ دے امپوز ٹو لک. نہ اس میں وہ واک میں لوگ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, جنرل پبلک کی اوپینین ہے, اور جہاں وہ پبلکلی نظر آتے ہیں, تو وہ ڈریسز بیسیکلی اسپیسیفک کن کے لیے ہوتے ہیں, اور آپ ان لوگوں کو کیا میسج؟ دیکھیے میرے پاس آتے ہیں, میرے پاس گروم بھی بہت آتے ہیں, شادی کے بعد میرے پاس آتے ہیں لوگ اپنے بنوانے کے لیے کپڑے. تو میں ہمیشہ ان سے پوچھتا ہوں کہ یار تم کرتے کیا ہو؟ تو کہتا ہے سر شادی ہو رہی ہے, میرے ایسے کیا تعلق ہے. میں کہا نہیں یار, دیکھیں آپ اگر ایک جو ہے نا بینکر ہیں,
تو اب آپ پینوراما والی کر لیں ساری وہ شاپنگ, وہ چمکدار یہ اور چمکدار جو لوگ کرتے ہیں, وہ چاہے وہ آپ دیکھ لیں شوز پہ بھی یہی ہے, ریمپس پہ بھی یہ ہے کہ بہت چمک دمک یہ وہ ساری. ایگزیکٹلی. تو آپ بینکر نہیں لگیں گے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو دورہ نہیں لگنا چاہیے, لیکن آپ کو ودن اس کے نا اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے. تو اس میں میرا ورڈ ہے کہ آپ اسٹائلش بھی لگیں, آپ لیکن ایلیگنٹ بھی ضرور لگیں. تو میں پھر ان کو سارا اس کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کر کے, لیکن اسٹل فیسٹیو ایونٹ ہے, آپ نے تھوڑا کچھ اس کو جذب تو کرنا ہے نا چیزوں کو, اور ساتھ میں اس کی برائڈ کے ساتھ میچنگ ویچنگ کرنی ہے. تو میں کہوں گا بہت اوور قسم کی ڈریسنگ نہ کریں. سو نائس آف یو سر, تھینکس فار یور پریشیس ٹائم, اور کافی اچھا لگا آپ سے بات کر کے, مل کے. سر اپنی جوانی میں کسی کو اپنی ڈریسنگ سینس سے انسپائر کیا؟ یار اصل میں پتہ کیا ہے, یہ ایک ہوتا ہے نا کسی کو امپریس کرنا. میں یہ کہوں گا کہ آپ کو سنیں, اگر آپ ڈریسنگ کسی کو امپریس کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ غلط پرپز کے لیے ڈریسنگ یوز کر رہے ہیں, اور پھر آپ کنٹینیوسلی پریشر میں رہیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈریسنگ کریں ٹو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف, فار یور سیلف. یہ مائنڈ سیٹ چینج, ہاں یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں جب آپ یو وانٹ ٹو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف, تو پھر تو یو وانٹ ٹو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف آل دا ٹائم. یہ نہیں کہ ایک دن آپ کریں گے امپریس کرنے کے لیے, تو آپ کبھی کریں گے نا. اس کا مطلب اچھا وہ امپریس کرنے کے لیے آ گیا ہے, تو پھر آپ حرکتیں بھی ویسی کریں گے, آپ ایسی چیزیں پہنیں گے, شاید کوئی ایسا کوئی یہاں پہ اپنا کوئی وہ ایمبیلشمنٹ کر لیں جو بڑی فضول سی لگے. تو آپ نا اپنے بارے اپنے آپ کو بلڈ کریں, اپنے آپ کو آپ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ یو مسٹ فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف, یہ رکھیں مائنڈ میں. کوئی بھی چیز کریں تو اپنے لیے کریں, یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے کریں, کیونکہ یو کین نیور میک ادر پیپل ہیپی. تھینکس فار یور ٹائم سر, ٹیک کیئر. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.